دل کے اندر ڈر، دل کے اندر خوف۔ اب میں جی سکتا نہیں کے اندر، کس کے اندر یہ پرابلم ہے تو ان کو کیا ہوتا، منہ کے اندر جب اٹھ کو سو کو اٹھتے ہیں تو منہ کے اندر بدبو، جسم کے اندر گرمی، اور ہے پیٹ میں بد ہضمی، دل کے اندر ڈر، کبھی میں مرتوں یا جیتوں، ایسے حالات ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ساتھی کا مجھے میسیج آیا، وائس میسیج، ان کا ٹاپک ہے اور ان کے پرابلم ہے۔ یہ ایکچوئل آج زمانے میں ہر ایک کو بھی یہ پرابلم ہے۔ 30-40 جنے اس کے اندر سفر ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دل کے اندر ڈر، دل کے اندر خوف۔ اب میں جی سکتا نہیں، میں مر تو، اب مجھے کوئی ٹھکانہ نہیں، اب میرا کوئی مددگار نہیں۔ رات میں اچانک مجھے فون آتے ہیں 1 بجے یا 2 بجے، بڑا خواب آیا کہ میں مر گئی ہوں، مجھے لے کو دفنائی، اب میں سنبھال سکتی نہیں، تمہیں کیا تو نہیں بولے تو میں مر جاتا ہوں۔ اور دوسرے فون آتے ہیں، مولانا اب مجھے موت کے علاوہ کیا بھی دوسرے چانسز نہیں، سورسز نہیں، کیسی حالت میں مر جانا۔ ابھی ذرا جنے فون کرتے ہیں، میرا آخری وقت ہے۔ یہ بات آج کل اکثر نوجوان میں بھی ہوتا ہے، اور ذرا عورت بچہ رہتے ہیں، جوان بچے، جو جوان لڑکیاں جو شادی ہوئے رہتے ہیں یا نئے ہونے والے رہتے ہیں 16-17 سال کے اندر، ان کے اندر انہوں بھی فون کرتے ہیں۔ مجھے ایک بار ایسا پریشان ہوا تو قرآن پڑھ کے بھی رہتے ہیں، عالمہ بھی رہتے ہیں، بغیر عالمہ بھی رہتے ہیں، فون کر کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ میں جب پریشان ہوتی ہوں تو میرے سر کے بال لے کو زمین کو ڈال کو ماروں یا دیوال کو لے کو ماروں، مجھے سمجھ میں آتا نہیں میں کیا کروں۔ ایسا تو ان کا شادی بھی ہو جاتا، ایسا یہ پرابلم ان کے ساتھ کنٹینیو ہو جاتا۔ میں مر گئی، اچانک سوتے رہتے، قبرستان کے اندر ان کی لاش کو گڑاتے رہتے ہیں، کون تو نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا رہتا ہے، نماز پڑھتے رہتے ہیں، وسوسہ پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھتے رہتے ہیں، طرح طرح کے برے خیالات۔ نماز ہو گیا، قرآن میں دل لگتا نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں دل لگتا نہیں۔ اکثر ہمارے مدارس کے اندر بھی کچھ بچوں کا یہ پرابلم ہے، بہت سے مدارسوں میں بچے جو پرابلم میں تھے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں فیس کرا ہوں ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی چھٹکارے دے ہیں، مجھے اللہ کا شکر ہے، مجھے بھی اللہ بچائے اور بچاتے بھی رہیں گے، سارے امت مسلموں کو، ہمارے خاندانوں کو بچائے ان پرابلموں سے۔ اس کے جہاں تک میں جانتا ہوں، اللہ مجھے جہاں تک عقل دیا، 3 طریقے ہیں ایسے ہونے کا، 3 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ انسان کا ڈائجیشن۔ جو سننے والے جو میرے دوست ہیں، پوری طرح سے سننے کی کوشش کرو، ایک کان ادھر ایک کان ادھر رکھے تو نہ کر کو یہ ویڈیو فائدہ نہیں ہے، نہ تمہیں سن کو فائدہ نہیں۔ اس میں مین ڈائجیشن ہے۔ جس وقت انسان کھانا، اس وقت انسان نہیں کھاتا، جس وقت انسان سونا، اس وقت انسان سوتا رہتا۔ اگزامپل، انسان کے جسم کو حکیمی کے حساب سے، ناٹو ویدنگ کے حساب سے، آیورویدک کے حساب سے، صبح کا جو باڈی، رات میں جب انسان سو جاتا تو اس کی باڈی ری جنریٹ ہوتی، جو ہمارے اندر ہمارے جسم کو تکلیف دینے والے اعضاء جو کیڑے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو مارنے میں، ریکوری کرنے میں رہتی ہماری باڈی۔ کب سے بہتر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی تھی، سنت بھی تھی، عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ آج ہماریوں میں، ہمارے بستیوں میں ایسا آگ لگ گیا، رات کے 12-1 بجے کے اندر کوئی سوتا بھی نہیں۔ جس وقت باڈی اپنا ریکور کر لینا ہے، ہمیں کھاتے رہتے، سوتے نہیں۔ اب باڈی ہماری کھانے کے اوپر جنریٹ ہونا، کھانے کو صحیح کرنا نہیں، باڈی کو صحیح کرنا، کھانے کو صحیح کرنا یا کو باڈی کو صحیح کرنا، باڈی کو سمجھ میں آتا نہیں۔ ایک اس کے وجہ سے اکثر کیا ہوتا، جو رات میں دیری سے سوتا، اس کے اندر جسمانی طاقت ختم ہو جاتی۔ جب ایک انسان نے کل تک آج تک، میں سمجھاتا ہوں اس بات کو، ایک تک پہلوان تھا، اچانک اس کے اندر چکن گنیا یا ڈینگو، ایسے جیسے جو
وائرل فیور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خراب بخار بولتے ہیں جسے، زہر کے برابر ہے انسان کے جسم کو۔ اگر کسی کو چکن گنیا آ گیا 3-4 مہینے ہاتھ پاؤں نہیں کام کرتے۔ پہلوان باڈی بلڈر کیا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے 4-5 مہینے اپنے باڈی کو اسٹڈی کر لینے میں طاقت نہیں ہوتی، چلنے کو طاقت نہیں آتی۔ اسی طرح ہمارے باڈی جب ریپیئر ہوتی ہے، ریکور ہوتی ہے، وہ ٹائم میں ہمیں کیا کرتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں۔ اب باڈی پورا ہو جانے کے بعد، ریکور ہو جانے کے بعد ہمیں جس وقت ختم ہوتا وہ وقت 1 بجے 2 بجے ہمیں سو جاتی۔ سو جانے کی وجہ سے زیادہ تر آج کے جو کیا ہے جوانوں میں جو چشمے آ گئے، اینک آ گیا، شاید کوشچن کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں بھی، تمہیں بھی لگا لیں۔ ہاں شاید مجھے بھی بچپن سے ایسے حالات سے نہیں، مجھے نظر کم تھی، آنکھوں میں مار لگا تھا، 2.75 یا 3 پوائنٹ کے اوپر تھا مجھے۔ آج اللہ کا شکر ہے -75 ہے۔ میں سسٹم کو کام کرنے کی وجہ سے، رات میں جرنی میں مدرسے کے کام سے یا اس دوسرے کاموں سے جانے کی وجہ سے میں چشمے کو کبھی کبھی یوز کرتا ہوں، اگر رات میں ہو یا کمپیوٹر کے سامنے ہو۔ پھر کان کھول کر سننا، مجھے تو اللہ کا شکر ہے -75 ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا 275 کے اوپر گیا تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے 4-5 سال لگ گئے مجھے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے -75 ہے۔ میں سمجھانے کا کوشش کیا کرتا ہوں، پہلی چیز ہے انسان کے جسم کمزور ہوتا، دوسری چیز آنکھوں کی روشنی ختم ہوتی، تیسری چیز کیا ہے ان کا ڈائجیشن جو سسٹم ہوتا، کھانے کے بعد جو ہضمات کا جو تھیلی رہتی ہے ہضمات کرنے کی، وہ چیز پوری طرح سے وہ کام میں نہیں آتی۔ اب ایگزامپل تمہیں گاڑی چلاتے رہتے ہیں 2 ویلر، اس میں جب تک وہ کنڈیشن میں رہتا، جب تک اس کے اوپر آئل نہ آئے، کسی کی گاڑی رکھو باہر تو آئل نہیں آتا۔ جب انجن میں کیا تو خرابی ہے، کیا تو اس میں گلازت پہنچ گیا، کیا تو ڈسٹ پہنچ گیا، تو کیا ہوتا، آئل اوپر آتا، اور تمہیں کتنے بار بھی ریپیئر کرو اسے پھر آتا رہتا، پھر اسے سروسنگ کرو، کیا بھی کرو، پھر وہ پورا انجن پورا نکال کو انجن کا کام کرے تو پھر ذرا دن رکتا، پھر معاملہ آتا۔ میں کئی کو اتنا لانگ سے بات سمجھاتا ہوں۔ میں آندھرا کے اندر، تلنگانہ کے اندر، کرناٹک میں، تمل ناڈو میں اکثر جوان بچوں کو اپنی زندگی، اپنی جوانی برباد ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ شادی کر لیے، اولاد نہیں، کوئی بولتا کیڑے ختم ہو گئیں، کوئی بولتا جسم میں طاقت نہیں، شادی کر لے، لیکن یہ چیز کا پرہیز نہ ہونے کی وجہ سے جسم وہ تکلیف کو بھگتتا ہے۔ اور نمبر 2، میں اثرات کے بارے میں نہیں سمجھاتا ہوں، یہ اثرات کا ہے سامنے، سننے والا آرام سے سنو۔ اور دوسری بات ہے، جب انسان رات میں جاگتا، بیماری خود بخود آتا، چھوٹی عمر میں جب ڈائجیشن صحیح نہیں ہوتا تو چھوٹے عمر میں شوگر آنا، یا کیا بولتے ہیں L4 کا پرابلم ہونا، نک میں پین ہونا، یا وہ گھٹ جانا، اس کے اندر کے جو طاقت ہے وہ ختم ہو جانا، یہ سب چیزیں ہمیں خود مول لیتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر امت مسلمہ کے جتنے بھی میرے ماں بہن بھائی سبھی ہے، ہاتھ جوڑ کر تمہارے سے مانگتا ہوں، اللہ کے واسطے جلدی سو جاؤ۔ جلدی سونے سے تو نماز مل سکتی ہے، صبح کی نماز ملتی ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے قرب الہی حاصل ہوتی ہے۔ جب ہمیں نماز کو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں برکت کو، آج کل ہمارے جیسے عاملوں کے گھروں میں دھنتے ہیں، عاملوں کے گھروں کی دھننے کی ضرورت نہیں، صحیح نیت کے ساتھ جب تمہیں فجر نماز پڑھتی ہیں، اللہ تمہاری برکت کو تمہارے گھروں کو پہنچاتا ہے۔ آج ڈھونڈ کر دیکھو، 100 میں 10 یا 15 افراد صبح کی نماز گئے، 400-500 گھروں میں نماز کی عادت چل گئی، پھر بھی بولتے ہیں ہمارے اللہ مدد نہیں کرتا۔ یہ سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، اثرات ان لوگوں کو ہوتا جو خاص کر نماز پڑھتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، جو جوان بھی ہو، ذرا عمر والے بھی ہوں، دل کی دھڑکن کو سنبھال نہیں سکتے، ڈر کو سنبھال نہیں سکتے، اتنا پرابلم ہوتا ہے، اتنا تکلیف ہوتا ہے ان کے دل کو کنٹرول کرنے کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، کھول کر سنو اللہ کے بندے، ہمیں بھی اللہ کے بندے، سبھی اللہ کے بندے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اتنا بوجھ نہیں دیتا جتنا وہ ڈھو نہ سکے۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب ایگزامپل، ایک جانور 100 کلو بوجھ اٹھاتا ہے، اللہ اسے بھی زیادہ اسے بوجھ نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ سمجھانے چاہتا ہے کہ تمہاری نفس کا معنی ہے، ہمیں انسان ہے،
ہمارے اندر کا نفس کی بات الگ ہے. نفس کا مطلب یہاں ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا بوجھ نہیں دیتا جتنا وہ ڈھو نہیں سکتا. اب یہاں سمجھنا ہے جو بھی ہے زیادہ تر لگاتار جس کے خاندان میں اگر بمن کی چیز پہلے دیکھو، بمن اگر کوئی کرایا بھی ہو یا ان کی زندگی میں پرانے آدمی جو کرے ہیں ایسے والے بھی ہو، یا جادو کرایا ہو، یا تیسری میں اتنا چھوٹا مسئلہ ہے میں اسے بولے تو آپ بتا بھی سکتے نہیں بھی بتا سکتے، یہ چیز کو تمہیں بلیو کر بھی سکتے نہیں کر سکتے. میں بولنے کا مطلب یہ ہے، عورت جب ماہواری ہوتی ہے، ہر ماں کے حالت بھی یہ ہوتی ماہواری مہینہ کسی کو پرابلم ہوتا بات الگ، تو انہوں کیا کرتے ہیں جو اپنا جو کپڑا رہتا جو ناپاکی کا خون کا یا ان کے جو اور چیز یوز کرتے ہیں ان کو جلاتے نہیں ہیں، کھڈی میں کیا بولتے ہیں باتھ روم میں لیٹرن میں اور نالوں میں یا گاؤں کے باہر بوڑیوں میں جا کر پھینکتے ہیں. اللہ کے بندے بندیاں اللہ سے معافی مانگو جن کے وجہ سے اثرات تمہیں جو مول لیتے ہیں سمجھے تو اگر زندگی میں غلطی نہیں کر سکتے. اب ہمارا جو خوراک ہے ہمارے کو سب جنے پسند کرتے ہیں، بوڑھا بھی جو بی پی ہو شوگر ہو کون بھی ہو کیا پسند کرتے ہیں، ہمیں بریانی کھانا چکن کھانا مٹن کھانا پسند کرتے ہیں. جو اللہ والے جن ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کتابوں کے ذریعہ ہمارے کو معلوم ہوتا ہے ہڈی اور کیا بولتے ہیں کوئلہ ایسے گوبر ایسی سوکھی چیزیں ان کو کھانے کا اللہ دیا. جب گندے چیز ہوتے ہیں اللہ والے نہیں ہوتے جو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں تو ان کو کیا ہے، میں کتابوں کے اندر پڑھا ہوں اگر کوئی ایسے حرکت کرتے ہیں یا باتھ روم کے اندر بغیر کپڑے سے نہانا، یہ دیکھو جوان بچے ہو بچیاں ہو، نہانے کی وجہ سے جو بغل میں ہمارے ناف کے نیچے جو غلاظت ہوتی ہے وہ ہمارے کو غلاظت ہے، ان کو غلاظت نہیں ہے، خوشبو کی طرح ہے. بچپن میں جب ہمیں پہاڑوں میں جاتے تھے تو ہوتا تھا کہ کہیں سے ایک ایسی خوشبو آ گئی جس کی وجہ سے ہمیں ایسی خوشبو جنگل میں نہیں پایا جاتا تھا، کبھی کبھی اچانک ایسی خوشبو آتی تھی جسے سنتے ہی کھڑتے تھے. اسی طرح کوئی عورت یا مرد، زیادہ تر عورت باتھ روم میں بغیر کپڑے سے پانی نہاتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہوتا، ایسے غلاظت کی چیزوں کو جب ہمارا غلیظ کی بات ان کے ناکوں تک پہنچتی ہے، ہمیں سمجھتے ہیں ہماری غلیظ بات ہے لیکن ان کو غلیظ نہیں ہے، ان کو خوشبو کی طرح ہے. میں بہت سے جب کسی کے جسم میں آتے ہیں میں ان چیزوں کا بہت سے بار ان سے پوچھا گیا، وہ رپلے میں دیے کہ تمہارے کو گندگی ہے ہمارے کو نہیں ہے. تو اس میں سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو نہ کرو. یہ کرنے والے خاندان کے ساتھ بمن رہنے والے اور بمن کی ذات میں ناگ ہو کیا بھی ہو. اور تیسری بات ہے جادو، انسان کو کمزور کرنا، انسان کے دل دماغ کو کنٹرول جادوگر کیا کرتا ہے، شیطانی عمل کے ذریعہ کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب ہمارے سوچ میں کمزوری ہے، ہمارے عبادت میں کمزوری ہے، خدا کی طرف سے ہمارے کو مدد نہیں ملتی. جب تک ہمیں مدد نہیں لینے والے بنتے ہیں تو ہمارے شیطان زندگی میں کھیلتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جادوگر بھی ہو کون بھی ہو، جب تک اللہ نہیں چاہتا ہمارے کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. بیمار تو ہے. اب بیماری ہے، دل ڈر گیا، چاروں میں نہیں رہ سکتے، بے چینی پریشانی مصیبت، مر گیا جیا، کیا کیا کی حالات ہوتے ہیں اندر. اور تیسری بات ہے اگر کوئی بندہ یا بندی کسی انسان کو اپنی طرف کر لینے کے واسطے دوا وغیرہ، جو دوا بولے تو سمجھتے نہیں، تیلگو میں الگ لینگویج ہے اسے، جو کسی ناپاک کپڑے سے یا مرد کے ناپاکی سے یا بغل کے مٹھی سے، کسی انسان کے ناخن سے، کسی انسان کے سر کے بال سے، یہ سب چیزوں کو اکٹھا کر کے جب جادو منتر یا کوئی اور چیز پڑھ کر اس میں دم کرتے ہیں، وہ انسان کو کھلاتے ہیں. دم کا اثر ہوتا یا نہیں ہوتا وہ بات کی بات ہے، دم کا اثر ان کے اوپر ہوتا یا نہیں ہوتا، عامل ان کرتے ہیں وہ لگتا ہے یا نہیں لگتا دوسری بات. وہ غلاظت ہمارے اندر پڑنے کی وجہ سے، وہ غلاظت کے واسطے خبائث ناپاک کی چیزیں ہمارے ساتھ پھرتے رہتے ہیں. ہمیں کیا بھی کرو، اگر ان کے اندر کس کے اندر یہ پرابلم ہے تو ان کو کیا ہوتا، منہ کے اندر جب ان کو سو کو اڑتے ہیں تو منہ کے اندر بدبو، جسم کے اندر گرمی،
اور ہے پیٹ میں بد ہضمی، دل کے اندر ڈر، کبھی میں مرتوں یا جیتوں، ایسے حالات ان کے ساتھ چلتے رہتے. تو ہمیں کیا کرنا، ان چیزوں کو اس کے صحیح جڑ تک پہنچے. میں امت مسلمہ کو جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، میں اللہ کے واسطے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں سامنے کہ بات کیا ہے، ایک عامل کے ساتھ کر سکتے ہیں، ایک عامل کے بغیر کر سکتے ہیں. کسی سے یہ کیا بولتے ہیں فنڈ لینا، کسی کے پیسے لینا، ایسا تو میرا ارادہ نہیں. میں جو اللہ تعالیٰ مجھے جہاں تک اس کے اندر عقل دیا ہے، 14 سال لگ گئے مجھے اس کے اندر، یہ چاروں کو دینے کی وجہ سے 4 بندے اللہ کا صحیح سجدہ کریں. میں سمجھتا ہوں 4 بندے اللہ کا صحیح سجدہ کریں تو مجھے کیا ہوتا، اس کے اندر میرے آل اولاد کو نیکی کا ذریعہ بنتا، ذخیرہ ملتا نیکی کا، اور ان کی دعائیں ملتی. میں اس کے واسطے کوشش کرتا ہوں. اور اس میں سے میں یہ بات اپنی ختم کرتا ہوں، ویڈیو بہت زیادہ ہو گیا. اگر اس میں سے اگر کوئی بھی مجھے، میں زیادہ تر یہ دوسروں لوگوں تک پہنچانا چاہتا نہیں، اگر پہنچ بھی گیا تو الحمدللہ. میں جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں 4 طرح کی تمہارے دل کی جو تکلیف ہوتی ہے، ڈر، خوف، مرنا، جینا، یہ سب باتوں کا، دل کے اندر ڈرنا، مرنا، خوف، یہ سب جو ہوتا ہے، ان سب باتوں کا میں کیا بولنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو ایسی حالت ہے تو مجھے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کی ایک ایک بات کی تفصیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے اندر دیکھو، کتابوں کے اندر چند مل سکتے نہیں مل سکتے. مجھے ان چیزوں کے اندر اللہ کا شکر ہے، بہت سے اللہ تجربہ دیکھا ہے. میں بولتا ہوں میں صحیح نہیں ہے، تمہیں جھوٹ ہے، یہ سب باتیں دوسرے ہے. اگر کسی کو ایسا پرابلم ہے تو ان کو کیسا ختم کرے. اگر تمہارا کوشچن مجھے آیا کامنٹ سیکشن میں، واٹس ایپ کے اندر بھی ہو، ٹیلی گرام کے اندر بھی ہو، یوٹیوب کے اندر ہو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے مختصر میں تفصیل بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں، تمہارے سننے میں، دونوں کو بھی اللہ کامیاب کرے، دنیا اور آخرت کو زندگی سنوارنے کی، اللہ کے راضی کے واسطے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، سارے امت مسلمہ کو اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا.